السلام علیکم۔ آج میرا دل ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ دل کی بات کی جائے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ جب بھی کوئی اسلامی ویڈیو دیکھتے ہیں یا اسلامی ٹاپک کے بارے میں کچھ بھی ان کے سامنے بولا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے تو سب کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، ہم کو پتہ ہے پہلے اس بات کا، سب جانتے ہیں فلاں فلاں فلاں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ جوک سانگ یا فنی ویڈیوز وغیرہ کچھ یہ صرف آپ زندگی میں ایک بار ہی سنتے ہیں؟ آپ نے پہلے وہ کبھی نہیں سنی ہوتی جس کو آپ بار بار سننا چاہتے ہیں یا بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، یا فحش کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ کیا آپ نے کبھی وہ پہلے نہیں دیکھا جو پہلی دفعہ آپ دیکھتے ہیں اور پھر بار بار اس کو دیکھتے رہتے ہیں؟ تو یہ تو زیادتی ہے نا اپنے آپ کے ساتھ، ایسا نہ کیا کیجیے پلیز۔ اسلامی ویڈیو کو، اسلامی باتوں کو، اسلامی واقعات کو بار بار سنا کیجیے، اپنے بچوں کو سنایا کیجیے تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو، اسلام کے مطابق ہو، دین کے مطابق ہو، اور ہم بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ قرآن کریم بھی واقعات کو بار بار کھول کھول کے سناتا ہے تاکہ ہمارے دل پہ دستک ہو اور ہمارے دل کا دروازہ کبھی تو کھل جائے، اور شاید اس دروازہ کھلنے کے ساتھ ہمارے لیے جنت کا دروازہ بھی کھل جائے۔ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے سورۃ الحجرات۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ نام سورہ مبارکہ کا نام الحجرات ہے۔ یہ کلمہ آیت نمبر 4 میں مذکور ہے۔ اس میں 2 رکوع، 18 آیتیں، 335 کلمات اور 1476 حروف ہیں۔ زمانہ نزول حضرت حسن بصری، قتادہ، اکرمہ اور دیگر علماء کے نزدیک یہ ساری سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ باقی آیات مدنی ہیں، صرف آیات نمبر 13 مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن پہلا قول صحیح ہے۔ آیت نمبر 4 اس وقت نازل ہوئی جب بنی تمیم کا وفد شرف باریابی حاصل کرنے کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ حضور سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر تشریف لے جا چکے تھے۔ وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار نہ کیا، حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے کہ باہر آئیے، باہر آئیے۔ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ کتب سیرت کے مطابق یہ وفد 9 ہجری میں آیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مدنی زندگی کی آخری دور میں نازل ہوئی۔ نیز آیت نمبر 2 میں جس واقعہ کا ذکر ہے اس کا تعلق ولید بن عقبہ بن ابی معیط سے ہے، وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کی آیتوں کی تعداد اگرچہ صرف 18 ہے، لیکن اس میں نہایت اہم موضوعات بیان کیے گئے ہیں جن کی پر اعتقاد اور اخلاق، سیرت اور کردار کا محل تعمیر کیا جا سکتا ہے، جن کی برکت سے معاشرے میں انس، محبت اور اثار کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت کے ادب و احترام کے بارے میں حتمی احکام صادر فرمائے گئے۔ صاف صاف بتا دیا کہ کان کھول کے سن لو، اگر تم نے گستاخانہ لہجے میں میرے پیارے نبی سے بات کی، یعنی کہ بارگاہ میں اپنی آواز بھی اونچی کی، تو عمر بھر کے لیے اعمال صالحہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہا ہو تو باہر کھڑے ہو کر آوازیں مت دو، بلکہ خاموشی سے انتظار کرو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اس وقت اپنے معروضات پیش کیے جائیں۔ مختلف طریقوں سے بارگاہ نبوت کے ادب و احترام کا نقش لوح دل پر ثبت فرمایا جاتا ہے کہ بھولے سے بھی کوئی مومن یہ گستاخی نہ کر بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بتایا کہ اتنے سادہ لوح بھی نہ بن جاؤ کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی فوراً اسے پلے باندھ لو اور اس پر رد عمل اپنا ظاہر کر دو۔ جب بھی کوئی غیر معتبر آدمی کوئی بات آ کر بتائے تو پہلے خوب چھان بین کر لیا کرو، پھر کوئی قدم اٹھایا کرو، ورنہ شدید ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں صراحتاً اعلان کر دیا کہ ہم نے ایمان کو ان کا محبوب بنا دیا ہے اور ان کی آنکھوں میں اسے یوں آراستہ کر دیا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی غیر کے طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ کفر و فسوق کی نفرت اور بغض ان کے دل میں یوں پیدا کر دی ہے کہ وہ اس کی طرف کبھی مائل نہیں ہونے کا تصور بھی کر سکتے، اور جن نفوس قدسیہ کی حالت کلام الہی میں ان نورانی الفاظ سے بیان کی گئی ہو، ان کے ایمان کے بارے میں شک کرنا اور ان کے دامن عمل پر کیچڑ اچھالنا بدبختی اور محرومی کی انتہا ہے۔ انسانی معاشرے میں تعلقات کا کشیدہ ہو جانا قطعاً بعید از امکان نہیں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور اہل ایمان کے 2 گروہ آپس میں دست
गिरबान हो जाएं तो दूसरे मुसलमानों को खामोश तमाशे बनने की इजाज़त नहीं, बल्कि इन्हें हुक्म दिया जा रहा है कि वो आगे बढ़े और इनके दरमियान सुलह करवा दें और अपना पूरा असर और रसूख भी इस्तेमाल करें। फिर भी एक फरीक सुलह पर आमादा ना हो तो इसकी अमदाद करें जो हक पर है। आयत नंबर 10 में तसरीह कर दी कि मोमन ज़मीन के किसी गोशा में बाद हो, कोई बोली बोलता हो, किसी भी नस्ल के मुतल्लक हो, जब वो दीन को कबूल कर लेता है तो वो उख़्वत इस्लामी के रिश्ते में परो दिया जाता है। बेगानगी और मगारत के सारे हज्जाबात यकलहत उठ जाते हैं। अल्लाह ताला इस्लामी माशरे को सेहतमंद बुनियादों पर अस्तवार करके तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़ान देखना चाहता है। इसलिए इन तमाम बातों से सख्ती के साथ रोक दिया जाता है कि जो दिलों में नफ़रत, हकारत, हसद और अदावत की तुख़म रेज़ी करते हैं। एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे की ऐब जोई और नुक्ताचीनी करना, चुगली खाना, एक दूसरे के बुरे बात से याद करना वगैरह वगैरह, ये सब बातें ऐसी हैं जिनसे दिल एक दूसरे से नफ़रत करने लगता है। इसलिए अहले ईमान को हुक्म दिया गया कि वो इन चीज़ों से दूर रहें। लेकिन माज़रत के साथ गौर कीजिए, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? आयत नंबर 13 में इन तमाम बातिल इम्तियाज़ात का कलाकमा कर दिया जो इंसानी माशरे को रंग, नस्ल, ज़बान, दौलत वगैरह की बुनियादों पर मुतखारब ग्रोहों में तकसीम कर देते हैं। इन्हें बताया गया, तुम सब आदम की औलाद हो, हवा की औलाद हो, और तुम्हारी कदर व मंज़िलत का मेयार दौलत, हुकूमत वगैरह नहीं, बल्कि तुम्हारा तकवा है कि जो ज़्यादा मुत्तकी होगा अल्लाह ताला की जनाब में इसी का मुकाम बुलंद होगा। इंशाअल्लाह ये आयत इस्लाम के माशरे की खश्ते अवल है जो बातिल इम्तियाज़ात आज भी बड़ी तरक्की याफ्ता कौमों को आपस में दस्तो गिरबां किए हुए हैं। इस्लाम ने इस एक हुक्म से इन तमाम को मलियामेट करके रख दिया है। आखिर में बताया गया कि अहले ईमान अल्लाह ताला के रास्ते में अपने मालों और जानों से जहाद करते हैं। जो दीन इस्लाम को कबूल करते हैं वो इस्लाम पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला का इन पर एहसान है कि इसने इन्हें दीन हक़ को कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। तो ये था तारुफ सूरह हुजरात का। मज़ीद तफ़सीलात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।